بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ قریش جو کہ مکی صورت ہے اس کی تفسیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر کئی احسانات ذکر فرمائے ہیں۔ قریش مکہ معظمہ میں رہتے تھے اور کعبہ کے متولی تھے۔ یہ لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے، گرمی کے موسم میں شام کی طرف کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے، اور سردی میں یمن کی طرف کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ ان کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی، نہ انہیں سردی کے سفر میں مشقت محسوس ہوتی ہے اور نہ گرمی میں۔ سفر ہی دنیا میں وسیلہ ظفر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سفر سے مانوس نہ کرتا تو وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، اور سفر سے جو مال و دولت، تجربہ و علم اور دنیا بھر کے لوگوں اور علاقوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ کبھی حاصل نہ ہوتی۔ سفر سے مانوس ہونے کی یہی نعمت مسلمانوں کو آگے چل کر ہجرت کے سفر میں کام آئی، پھر کفار کے ساتھ لڑائی میں، اور اس کے بعد روم و شام، عراق و فارس، ہند و سندھ، مصر و افریقہ بلکہ مشرق و مغرب کی فتوحات میں کام آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم قوم کے دنیا پر غالب آنے اور غالب رہنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ وہ سفر سے نہ گھبرائیں، اور جب نکلنے کا موقع ہو تو زمین کے ساتھ چمٹ ہی نہ جائیں۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اس وقت تمام عرب میں سخت بدامنی تھی، کسی کو خبر نہ تھی کہ کب اس پر حملہ ہو جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، اٹھا لیا جائے، مال لوٹ لیا جائے یا عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں۔ ایسے حالات میں صرف اہل مکہ ہی کو یہ امن حاصل تھا کہ کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا تھا، جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا، جبکہ لوگ ان کے گرد سے اچک لیے جاتے، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ تیسرا احسان یہ ہے کہ حرم کے باشندے ہونے کی وجہ سے تجارتی سفروں میں کوئی نہ ان کا قافلہ لوٹتا اور نہ ہی کوئی ان سے ٹیکس لیے جاتے، جو ہر قبیلہ اور ہر قوم اپنے علاقے سے گزرنے والوں سے لیتی تھی۔ انہیں کہیں آنے جانے سے بھی نہیں روکا جاتا تھا۔ چوتھا احسان یہ تھا کہ تمام دنیا کے لوگ حج و عمرہ کے لیے مکہ میں آتے اور دنیا بھر کا سامان تجارت یہاں پہنچتا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں یہاں پہنچتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا، اگر ہم تیرے ہمراہ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، اور کیا ہم نے انہیں ایک بامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے روزی کے لیے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ ان تجارتی سفروں اور مکہ کی تجارت کے مالک ہونے کی وجہ سے قریش بڑے مالدار تھے اور حرم کی برکت سے امن و ایمان سے بھی بہرہور تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ کے گھر کی برکت سے ہیں اور صرف رب تعالیٰ کا عطیہ ہے، لہٰذا انہیں بھی یہی چاہیے کہ صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی بھی صنم، شریک اور بت کی عبادت نہ کریں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں امن و ایمان سے بہرہور فرماتا ہے، نوازتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں امن سے محروم کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن و ایمان، اطمینان والی تھی، ان کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ آج ہم نے سورۃ قریش کی تفسیر کے بارے میں پڑھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احسانات جو ہیں فرمائے ہیں۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔